کلام مقدس نئے عہد میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 6 باب، 7 مددگار۔ ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے، اس لیے کہ روزانہ خبرگیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی۔ اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں۔ بس اے بھائیو، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں، لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی، بس انہوں نے استفنس نام ایک شخص کو جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور فلپس اور پرخرس اور نیکانور اور تیمون اور پرمناس کو اور نیکلاؤس کو جو نو مرید یہودی انطاکی تھا چن لیا، اور انہیں رسول کے آگے کھڑا کیا۔ انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے، اور خدا کا کلام پھیلتا اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا، اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت میں ہو گئی۔ استفنس کی گرفتاری۔ اور استفنس فضل اور قوت سے بھرا ہوا لوگوں میں بڑے بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کیا کرتا تھا کہ اس عبادت خانہ سے جو لیبرتینوں کا کہلاتا ہے، اور کرینیوں اور اسکندریوں اور ان میں سے جو کلکیا اور آسیا کے تھے، بعض لوگ اٹھ کر استفنس سے بحث کرنے لگے، مگر وہ اس دانائی اور روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس پر انہوں نے آدمیوں کو سکھا کر کہلوا دیا کہ ہم نے اس کو موسیٰ اور خدا کے برخلاف کفر کی باتیں کرتے سنا۔ پھر وہ عوام اور بزرگوں اور فقیوں کو ابھار کر اس پر چڑھ گئے اور پکڑ کر صدر عدالت میں لے گئے، اور جھوٹے گواہ کھڑے کیے جنہوں نے کہا کہ یہ شخص اس پاک مقام اور شریعت کے برخلاف بولنے سے باز نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ وہی یسوع ناصری اس مقام کو برباد کر دے گا اور ان رسموں کو بدل ڈالے گا جو موسیٰ نے ہمیں سونپی ہے۔ اور ان سب نے جو عدالت میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتہ کا سا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 7 باب۔ استفنس کا واز۔ پھر سردار کاہن نے کہا، کیا یہ باتیں اسی طرح پر ہیں؟ اس نے کہا، اے بھائیو اور بزرگوں سنو، خدا ذوالجلال ہمارے باپ ابراہیم پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ ہاران میں بسنے سے پیشتر مسپوتامیہ میں تھے، اور اس سے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا۔ اس پر وہ کسدیوں کے ملک سے نکل کر ہاران میں جا بسا، اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں لا کر بسا دیا جس میں تم اب بستے ہو، اور اس کو کچھ میراث بلکہ قدم رکھنے کی بھی اس میں جگہ نہ دی، مگر وعدہ کیا کہ میں یہ زمین تیرے اور تیرے بعد تیری نسل کے قبضہ میں کر دوں گا، حالانکہ اس کی اولاد نہ تھی۔ اور خدا نے یہ فرمایا کہ تیری نسل غیر ملک میں پردیسی ہوگی، وہ ان کو غلامی میں رکھیں گے اور 400 برس تک ان سے بدسلوکی کریں گے۔ پھر خدا نے کہا، جس قوم کی وہ غلامی میں رہیں گے اس کو میں سزا دوں گا، اور اس کے بعد وہ نکل کر اسی جگہ میری عبادت کریں گے۔ اور اس نے اس سے خطرہ کا عہد باندھا، اور اسی حالت میں ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اور 8ویں دن اس کا ختنہ کیا گیا، اور اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے 12 قبیلوں کے بزرگ پیدا ہوئے۔ اور بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بیچا کہ مصر میں پہنچ جائے، مگر خدا اس کے ساتھ تھا، اور اس کی سب مصیبتوں سے اس نے اس کو چھڑایا، اور مصر کے بادشاہ فرعون کے نزدیک اس کو مقبولیت اور حکمت بخشی، اور اس نے اسے مصر اور اپنے سارے گھر کا سردار کر دیا۔ پھر مصر کے سارے ملک اور کنعان میں کال پڑا، اور بڑی مصیبت آئی، اور ہمارے باپ دادا کو کھانا نہ ملتا تھا۔ لیکن یعقوب نے یہ سن کر کہ مصر میں اناج ہے، ہمارے باپ دادا کو پہلی بار بھیجا، اور دوسری بار یوسف اپنے بھائیوں پر ظاہر ہو گیا، اور یوسف کی قومیت فرعون کو معلوم ہو گئی۔ پھر یوسف نے اپنے باپ یعقوب اور سارے کنبے کو جو 75 جانیں تھیں بلا بھیجا، اور یعقوب مصر میں گیا، وہاں وہ اور ہمارے باپ دادا مر گئے، اور وہ شہر سکم میں پہنچائے گئے، اور اس مقبرہ میں دفن کیے گئے
جس کو ابراہیم نے سکم میں روپیہ دے کر بنی حمور سے مول لیا تھا۔ لیکن جب اس وعدہ کی میعاد پوری ہونے کو تھی جو خدا نے ابراہیم سے فرمایا تھا، تو مصر میں وہ امت بڑھ گئی اور ان کا شمار زیادہ ہوتا گیا، اس وقت تک کہ دوسرا بادشاہ مصر پر حکمران ہوا جو یوسف کو نہ جانتا تھا۔ اس نے ہماری قوم سے چلاکی کر کے ہمارے باپ دادا کے ساتھ یہاں تک بدسلوکی کی کہ انہیں اپنے بچے پھینکنے پڑے تاکہ زندہ نہ رہیں۔ اس موقع پر موسیٰ پیدا ہوا جو نہایت خوبصورت تھا۔ وہ 3 مہینے تک اپنے باپ کے گھر میں پالا گیا، مگر جب پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیٹی نے اسے اٹھا لیا اور اپنا بیٹا کر کے پالا۔ اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا۔ اور جب وہ قریباً 40 برس کا ہوا تو اس کے جی میں آیا کہ میں اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا حال دیکھوں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کو ظلم اٹھاتے دیکھ کر اس کی حمایت کی اور مصری کو مار کر مظلوم کا بدلہ لیا۔ اس نے تو خیال کیا کہ میرے بھائی سمجھ لیں گے کہ خدا میرے ہاتھوں انہیں چھٹکارا دے گا، مگر وہ نہ سمجھے۔ پھر وہ دوسرے دن وہ ان میں سے 2 لڑتے ہوں کے پاس آ نکلا اور یہ کہہ کر انہیں صلح کرنے کی ترغیب دی کہ جوانو، تم تو بھائی بھائی ہو، کیوں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو؟ لیکن جو اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا تھا اس نے یہ کہہ کر اسے ہٹا دیا کہ تجھے کس نے ہم پر حاکم اور قاضی مقرر کیا؟ کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل اس مصری کو قتل کیا تھا؟ موسیٰ یہ بات سن کر بھاگ گیا اور مدیان کے ملک میں پردیسی رہا کیا، اور وہاں ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اور جب پورے 40 برس ہو گئے تو وہ کوہ سینا کے بیابان میں جلتی ہوئی جھاڑی کے شعلہ میں اس کو ایک فرشتہ دکھائی دیا۔ جب موسیٰ نے اس پر نظر کی تو اس نے ذرا سے تعجب کیا، اور جب دیکھنے کو نزدیک گیا تو خداوند کی آواز آئی کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ تب تو موسیٰ کانپ گیا اور اس کو دیکھنے کی جرأت نہ رہی۔ خداوند نے اس سے کہا کہ اپنے پاؤں سے جوتی اتار لے، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک زمین ہے۔ میں نے واقعی اپنی اس امت کی مصیبت دیکھی جو مصر میں ہے، اور ان کا آہ و نالہ سنا، بس انہیں چھڑانے اترا ہوں۔ اب آ، میں تجھے مصر میں بھیجوں گا۔ جس موسیٰ کا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ تجھے کس نے حاکم اور قاضی مقرر کیا، اسی کو خدا نے حاکم اور چھڑانے والا ٹھہرا کر اس فرشتہ کے ذریعہ سے بھیجا جو اسے جھاڑی میں نظر آیا تھا۔ یہی شخص انہیں نکال لایا اور مصر اور بحر کلزم اور بیابان میں 40 برس تک عجیب کام اور نشان دکھائے۔ یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا۔ یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتہ کے ساتھ جو کوہ سینا پر اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا، اسی کو زندہ کلام ملا کہ ہم تک پہنچا دے۔ مگر ہمارے باپ دادا نے اس کے فرما بردار ہونا نہ چاہا، بلکہ اس کو ہٹا دیا اور ان کے دل مصر کی طرف مائل ہوئے۔ اور انہوں نے ہارون سے کہا، ہمارے لیے ایسے معبود بنا جو ہمارے آگے آگے چلیں، کیونکہ یہ موسیٰ جو ہمیں ملک مصر سے نکال لایا، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہوا۔ اور ان دنوں میں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس بت کو قربانی چڑھائی اور اپنے ہاتھوں کے کاموں کی خوشی منائی۔ بس خدا نے منہ موڑ کر انہیں چھوڑ دیا کہ آسمانی فوج کو پوجیں۔ چنانچہ نبیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا تم نے بیابان میں 40 برس مجھ کو ذبیحے اور قربانیاں گزرانی؟ بلکہ تم مولک کے خیمہ اور رفان دیوتا کے تارے کو لیے پھرتے تھے، یعنی ان مورتوں کو جنہیں تم نے سجدہ کرنے کے لیے بنایا تھا۔ پس میں تمہیں بابل کے پرے لے جا کر بساؤں گا۔ شہادت کا خیمہ بیابان میں ہمارے باپ دادا کے پاس تھا، جیسا کہ موسیٰ سے کلام کرنے والے نے حکم دیا تھا کہ جو نمونہ تو نے دیکھا ہے اسی کے موافق اسے بنا۔ اسی خیمہ کو ہمارے باپ دادا اگلے بزرگوں سے حاصل کر کے یشوع کے ساتھ لائے، جس وقت ان قوموں کی ملکیت پر قبضہ کیا جن کو خدا نے ہمارے باپ دادا کے سامنے نکال دیا، اور وہ داؤد کے زمانہ تک رہا۔ اس پر خدا کی طرف سے فضل ہوا اور اس نے درخواست کی کہ میں یعقوب کے خدا کے واسطے مسکن تیار کروں۔ مگر سلیمان نے اس کے لیے گھر بنایا، لیکن باری تعالیٰ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ چنانچہ نبی کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے، یا میری آرام گاہ کون سی ہے؟ کیا یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نہیں بنی؟ اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونو، تم ہر وقت
روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیشخبری دینے والوں کو قتل کیا، اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے۔ تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا۔ استفنس کی سنگساری۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دائنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا، دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دائنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے، اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ بس یہ استفنس کو سنسار کرتے رہے، اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکار کر کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 8واں باب۔ اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا۔ ساؤل کلیسیا کو ستاتا ہے۔ اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا، اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کی اطراف میں پراگندہ ہو گئے، اور دیندار لوگ استفنس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے اور ان پر بڑا ماتم کیا۔ اور ساؤل کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا۔ سامریہ میں انجیل کی منادی۔ پس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے، اور فلپس شہر سامریہ میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا، اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بالاتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا، کیونکہ بہتیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے، اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی۔ اس سے پہلے شمعون نام ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا اور سامریہ کے لوگوں کو حیران رکھتا، اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں، اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں۔ وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا۔ لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے، اور شمعون نے خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا۔ کیا اور نشان اور بڑے بڑے معجزے ہوتے دیکھ کر حیران ہوا۔ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا، تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا۔ پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے، تو ان کے پاس روپے لا کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ پطرس نے اس سے کہا، تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے نہ بخرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں۔ بس اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر کہ شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کی سی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔ شمعون نے جواب میں کہا، تم میرے لیے خداوند سے دعا کرو کہ جو باتیں تم نے کہیں ان میں سے کوئی مجھے پیش نہ آئے۔ پھر وہ گواہی دے کر اور خداوند کا کلام سنا کر یروشلم کو واپس ہوئے اور سامریوں کے بہت سے گاؤں میں خوشخبری دیتے گئے۔ فلپس اور حبشی خوجہ۔ پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا
تو دیکھو ایک حبشی خوجہ آ رہا تھا، وہ حبشیوں کی ملکہ کنداکے کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانہ کا مختار تھا، اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور یسایہ نبی کے صحیفہ کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے۔ بس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے۔ اور اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ۔ کتاب مقدس کی جو عبادت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح برا اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے اس طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اس کی پستھالی میں اس کا انصاف نہ ہوا، اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا، کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے۔ خوجہ نے فلپس سے کہا میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، اپنے یا کسی دوسرے کے؟ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی، اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے۔ خوجہ نے کہا دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ بس فلپس نے کہا اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ بس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا، اور فلپس اور خوجہ دونوں پانی میں اتر پڑے، اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو روح القدس کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا، اور خوجہ نے اسے پھر نہ دیکھا، کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا۔ اور فلپس اشدود میں آ نکلا اور کیسریا میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوشخبری سناتا گیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 9واں باب، ساؤل کی تبدیلی۔ اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا، اور وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا، اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولیں تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا، اور نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ دمشق میں حننیہ نام ایک شاگرد تھا، اس سے خداوند نے رویا میں کہا کہ اے حننیہ۔ اس نے کہا اے خداوند میں حاضر ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا اٹھ اس کوچہ میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے حننیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ پھر بھی نہ ہو۔ حننیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے۔ مگر خداوند نے اسے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ پس حننیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا اے بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا، اور اٹھ کر بپتسمہ لیا، پھر کچھ کھا کر طاقت پائی۔ ساؤل دمشق میں منادی کرتا ہے، اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، اور فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔
اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے، کیا یہ وہ شخص نہیں ہے جو یروشلم میں اس نام کے لینے والوں کو تباہ کرتا تھا، اور یہاں بھی اسی لیے آیا تھا کہ ان کو باندھ کر سردار کاہنوں کے پاس لے جائے۔ لیکن ساؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی، اور وہ اس بات کو ثابت کر کے کہ مسیح یہی ہے، دمشق کے رہنے والے یہودیوں کو حیرت دلاتا رہا۔ اور جب بہت دن گزر گئے تو یہودیوں نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ کیا، مگر ان کی سازش ساؤل کو معلوم ہو گئی۔ وہ تو اسے مار ڈالنے کے لیے رات دن دروازوں پر لگے رہے، لیکن رات کو اس کے شاگردوں نے اسے لے کر ٹوکرے میں بٹھایا اور دیوار پر سے لٹکا کر اتار دیا۔ ساؤل یروشلم میں، اس نے یروشلم میں پہنچ کر شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی، اور سب اس سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کو یقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے۔ مگر برنباس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے اس طرح راہ میں خداوند کو دیکھا اور اس نے اس سے باتیں کی۔ اس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یسوع کے نام سے منادی کی۔ بس وہ یروشلم میں ان کے ساتھ آتا جاتا رہا اور دلیری کے ساتھ خداوند کے نام کی منادی کرتا تھا، اور یونانی مائل یہودیوں کے ساتھ گفتگو اور بحث بھی کرتا تھا، مگر وہ اسے مار ڈالنے کے در پہ تھے۔ اور بھائیوں کو جب یہ معلوم ہوا تو اسے کیسریا میں لے گئے اور ترسوس کو روانہ کر دیا۔ پس تمام یہودیہ اور گلیل اور سامریہ میں کلیسیا کو چین ہو گیا، اور اس کی ترقی ہوتی گئی، اور وہ خداوند کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی۔ پطرس لودیا اور یافا میں۔ اور ایسا ہوا کہ پطرس ہر جگہ پھرتا ہوا ان مقدسوں کے پاس بھی پہنچا جو لودا میں رہتے تھے۔ وہاں انیاس نام ایک مفلوج کو پایا جو 8 برس سے چارپائی پر پڑا تھا۔ پطرس نے اس سے کہا، اے انیاس، یسوع مسیح تجھے شفا دیتا ہے، اٹھ اپنا بستر بچھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ تب لدا اور شارون کے سب رہنے والے اسے دیکھ کر خداوند کی طرف رجوع لائے۔ اور یافا میں ایک شاگرد تھی طبیتا نام، جس کا ترجمہ ہرنی ہے۔ وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی۔ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی، اور اسے نہلا کر بالا خانہ میں رکھ دیا۔ اور چونکہ لدا یافا کے نزدیک تھا، شاگردوں نے یہ سن کر کہ پطرس وہاں ہے 2 آدمی بھیجے اور اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر۔ پطرس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب پہنچا تو اسے بالا خانہ میں لے گئے، اور سب بیوائیں روتی ہوئیں اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں، اور جو کرتے اور کپڑے ہرنی نے ان کے ساتھ میں رہ کر بنائے تھے دکھانے لگیں۔ پطرس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی، پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے طبیتا اٹھ۔ بس اس نے آنکھیں کھول دی اور پطرس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپرد کیا۔ یہ بات سارے یافا میں مشہور ہو گئی، اور بطیرے خداوند پر ایمان لے آئے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ بہت دن یافا میں شمعون نام دباغ کے ہاں رہا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نیا نامہ میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 10واں باب۔ پطرس اور کرنیلیس۔ کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا۔ وہ اس پلٹن کا صوبہ دار تھا جو اطالیانی کہلاتی ہے۔ وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا، اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے، کرنیلیس۔ اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا، خداوند کیا ہے؟ اس نے اسے کہا، تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی۔ اب یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، بلوا لے۔ وہ شمعون دباغ کے ہاں مہمان ہے، جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے۔ اور جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھیں، تو اس نے 2 نوکروں کو، اور ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے، ایک دیندار سپاہی کو بلایا، اور سب باتیں ان سے بیان کر کے انہیں یافا میں بھیجا۔ دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے، تو پطرس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا کرنے کو چڑھا، اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی،
اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی مانند چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی ہے، جس میں زمین کے سب قسم کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے ہیں۔ اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پطرس، اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ مگر پطرس نے کہا، اے خداوند، ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ پھر دوسری بار اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہہ۔ 3 بار ایسا ہی ہوا اور فی الفور وہ چیز آسمان پر اٹھا لی گئی۔ جب پطرس اپنے دل میں حیران ہو رہا تھا کہ رویا جو میں نے دیکھی کیا ہے، تو دیکھو وہ آدمی جنہیں کرونیلیس نے بھیجا تھا شمعون کا گھر دریافت کر کے دروازہ پر آ کھڑے ہوئے اور پکار کر پوچھنے لگے کہ شمعون جو پطرس کہلاتا ہے یہی مہمان ہے۔ جب پطرس اس رویا کو سوچ رہا تھا تو روح نے اس سے کہا کہ دیکھ، 3 آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں، بس اٹھ کر نیچے جا اور بے کھٹ کے ان کے ساتھ ہو لے، کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے۔ پطرس نے اتر کر ان آدمیوں سے کہا، دیکھو، جس کو تم پوچھتے ہو وہ میں ہی ہوں، تم کس سبب سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، کرونیلیس صوبہ دار جو راست باز اور خدا ترس آدمی اور یہودیوں کی ساری قوم میں نیک نام ہے، اس نے ایک پاک فرشتہ سے ہدایت پائی کہ تجھے اپنے گھر بلا کر تجھ سے کلام سنے۔ بس اس نے انہیں باہر بلا کر ان کی مہمانی کی۔ پطرس کا واز۔ اور دوسرے دن وہ اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوا اور یافا میں سے بعض بھائی ان کے ساتھ ہو لیے۔ وہ دوسرے روز کیسریا میں داخل ہوئے اور کرنیلیس اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی راہ دیکھ رہا تھا۔ جب پطرس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کرنیلیس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا، لیکن پطرس نے اسے اٹھا کر کہا کہ کھڑا ہو، میں بھی تو انسان ہوں، اور اس سے باتیں کرتا ہوا اندر گیا اور بہت سے لوگوں کو اکٹھا پا کر ان سے کہا، تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنا یا اس کے ہاں جانا ناجائز ہے، مگر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں کسی آدمی کو نجس یا ناپاک نہ کہوں، اسی لیے جب میں بلایا گیا تو بے عذر چلا آیا۔ بس اب میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کس بات کے لیے بلایا ہے؟ کرنیلیس نے کہا، اس وقت پورے 4 روز ہوئے کہ میں اپنے گھر میں تیسرے پہر کی دعا کر رہا تھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص چمکدار پوشاک پہنے ہوئے میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہا کہ اے کرنیلیس، تیری دعا سن لی گئی اور تیری خیرات کی خدا کے حضور یاد ہوئی، پس کسی کو یافا میں بھیج کر شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے اپنے پاس بلا۔ وہ سمندر کے کنارے شمعون دباغ کے گھر میں مہمان ہے، بس اسی دم میں نے تیرے پاس آدمی بھیجے اور تو نے خوب کیا جو آ گیا۔ اب ہم سب خدا کے حضور حاضر ہیں تاکہ جو کچھ خداوند نے تجھ سے فرمایا ہے اسے سنیں۔ پطرس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راز بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے۔ جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، جبکہ یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے، صلح کی خوشخبری دی۔ اس بات کو تم جانتے ہو جو یوحنا کے بپتسمہ کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی، کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا۔ اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا، نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر، جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو، یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا ہے۔ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ غیر قوموں پر روح القدس کا نزول۔ پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔
पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है ये बपतिस्मा ना पाएं जिन्होंने हमारी तरह रूहुल कुद्दस पाया? और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चंद रोज़ हमारे पास रह। आमीन और आमीन।